سادات کرام سمیت سارے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں تاکہ رسول کا آغاز ہو سکے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، الصلاۃ والسلام علی النبی الحرمین صاحب الثقلین سیدنا محمد امام القبلتین وعلی آلہ واصحابہ الذین هم وسیلتنا فی الدارین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہاں موجود ہر شخص اپنے گھر سے چلتے وقت اس بات سے باخبر تھا کہ وہ حضور کے ذکر کی محفل کے لیے آ رہا ہے۔ ہم سب اس معاشرے میں سانس لینے والے، اس معاشرے کی نزاکتوں اور اس میں موجود رشتوں، رزق اور وقت کی بے برکتی سے آگاہ لوگ اس بات کا احساس اور ادراک کر سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے کسی بھی نوعیت کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے وقت نکالنا۔ اب اگر آپ اور میں کسی طرح اللہ کی توفیق سے یہاں اکٹھے ہو ہی گئے ہیں تو اس وقت کو جتنا زیادہ سے زیادہ حضور کے ذکر کے ساتھ معطر کیا جا سکے، آباد کیا جا سکے، اسے آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ آواز بلند میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام اب آواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر اور احسان تو اس نے ایک مرتبہ پھر اس بھاگتی دوڑتی سانس پھولاتی زندگی میں آپ کو اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے معطر ایک مجلس کے لیے منتخب فرمایا۔ دعا ہے جس پاکیزہ نیت اور ارادے کے ساتھ میرے بھائی فرحان خان نے، ان کے اہل خانہ نے آج کی اس بزم کا اہتمام کیا، آپ سب احباب نے وقت کا، وسائل کا ایثار کیا اور اس میں شریک ہوئے۔ اللہ سب کا آنا، سننا، سنانا، اہتمام کرنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً یہ محفل میرے جانے کے بعد بھی جاری رہے گی اور باقی شناخان مصطفیٰ بالعموم اور شہزاد نور قادری بالخصوص آپ سب کے دلوں کو مدینہ مدینہ بناتے رہیں گے۔ میں کیونکہ کسی اور جگہ وقت طے تھا اور میرا ایک نفسیاتی سا مسئلہ بن گیا ہے کہ میں کسی چیز کے لیے جب وقت طے کروں اور اس وقت اس کام کو نہ کر پاؤں تو ایک عجیب طرح سی الجھن کا شکار ہو جایا کرتا ہوں اور میرے مزاج میں ایک عجیب طرح کی ایک سستی سی آ جایا کرتی ہے۔ ہم سارا دن حضور کا ذکر بیان کرتے ہیں، دنیا بھر میں لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں اس محبت میں چوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم حضور کی بات کرتے ہیں، حضور کی نسبت سے لوگ ہم سے پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ یقین مانے جنہوں نے 70 سال کی عمر تک اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومے ہوتے، نہ وہ حضور کے ذکر کی برکت سے ہمارے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے نہ ہماری شکل اچھی ہے، نہ ہمارا علم، نہ عمل، نہ تقویٰ، کوئی ایسا معیار نہیں جس میں ہم باقی لوگوں سے بہتر ہوں یا ان کے والدین سے زیادہ مستحق ہوں اس محبت اور اس عقیدت۔ سارا دن حضور کی بات کرتے ہیں تو وہ رسول جس کی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حوالہ بدترین مخالف نے بھی حضور کی زندگی میں سے ایسا نہیں بیان کیا کہ جب حضور نے کسی کام کے لیے کوئی وقت طے کیا اور حضور نے اس کام کو اس وقت پہ نہ کیا۔ میلاد مصطفیٰ کے باقی جو خوبصورت پیغام ہیں ان میں سے ایک بہت بنیادی اور اہم پیغام یہ بھی ہے کہ ہم سب ناس القوم بھی اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ رسول رحمت کی زندگی میں جو عادات مستقلہ ہیں، جو ایسی عادات کریمہ ہیں جو مستقل حضور کی زندگی میں شامل ہیں، ان میں سے ایک وقت کی پابندی۔ کوشش کیجیے کسی نہ کسی انداز میں، ہم سے بھی کہیں شاید تھوڑی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو
احتساب کے لیے اپنے سامنے خود کھڑا کرنا چاہیے کہ یہ دیر ہوئی ہے تو کیوں دیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس اتنی خوشگوار محفل میں شاید اتنی سخت بات یا اتنی نسبتاً غیر مانوس سماعتوں کی بات کرنا شاید مناسب نہیں تھا، لیکن میں نے اس لیے کر دیا کہ یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل ہے۔ حضور نے اپنے معاشرے کے اندر موجود جو کمزوریاں اور کوتاہیاں تھیں انہیں اسی طرح مرہم زدہ لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تربیت فرمائی، اور ہم تو حضور کا میلاد ہی اسی نسبت اور تعلق سے مناتے ہیں کہ یہ ایک ایسے عظیم الشان رسول کی آمد کا مہینہ ہے کہ جس رسول کے بارے میں دنیا بھر کے انتہائی متعصب تاریخ دان بھی یہ بات لکھنے پر مجبور ہیں، ماہرین سماجیات یہ بات لکھنے پر مجبور ہیں کہ یہ ایک ایسے رسول کی آمد کا مہینہ ہے جس نے سب سے زیادہ انسانی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ نہ حضور سے پہلے کسی نے اس طرح انسانوں کی زندگی کو خیر سے معمور کیا، آباد کیا، نہ حضور کے بعد کوئی ایسی مثال ملتی، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین میں بھی کوئی نبی اس درجے پہ ہمیں نظر نہیں آتا جس کے ہاں اس طرح کا اللہ کے انسانوں کے بارے میں ان کی زندگی میں خیر اور خوبی کو داخل کرنے کے حوالے سے اس درجے کی غمخواری اور دردمندی پائی جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، گفتگو کا تسلسل تو کسی اور طرف نکلنا تھا، لیکن اب بات اس طرف چل نکلی ہے تو بس ایک گوشہ حضور کی زندگی کا ایک پیرائے میں آپ کو ہدیہ کر کے، یہ جو ہم میلاد کرتے ہیں نا، میلاد کہتے ہیں کسی کی ولادت کا تذکرہ۔ بہت سادہ اور براہ راست ترجمہ جو میلاد کا بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی کی ولادت کا ترجمہ، کسی عظیم الشان برگزیدہ ہستی کی دنیا میں آنے کا احوال، اس کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر میلاد